سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جس کو لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹے کی خواہش ہے، تو اپنی بیوی حاملہ ہو تو انگلی سے اس کے پیٹ پر محمد لکھ دے، محمد لکھ دے، انشاءاللہ اللہ بیٹا پیدا عطا فرمائے۔ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، آتی مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب برائے گلے گلزار دور حضرت یہ پھر باس لجا سرداری کلندر مشرک ہمارے کام کرتے اور پھر اس چیز کی بھی گارنٹی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، وہ بڑے غفور و رحیم ہے، تمہارے لیے صرف رحم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ، تم ان کے برابر کسی اور کو کھڑا کر رہے ہو، ایسے بدبختوں کو سن رہے ہو، اپنے ایمان کا سودا کر چکے ہو، آخرت پہ تمہارا ایمان بھی بڑا مضبوط ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، اللہ نہیں بخشے گا، بولو ہمارا پیر ہمیں بخشوائے گا۔ جب فرشتے چھتر لگا رہے ہو نا پیچھے کہ چلو پیر صاحب دوزخ میں سب سے پہلے آپ، چلو پیچھے پھر آپ، یہ عوام پلٹون آ رہی ہے، یہ پاگل کے بچے یہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں آپ کے، بات تو صحیح ہے۔ موت اتنی سی کھڑی ہے اور قیامت بھی اتنی سی کھڑی ہے، لگ پتہ جانا ہے تم لوگوں، خدا کی عزت کی قسم۔ خود سوچو یار، نیچر کے خلاف چیزیں کرنے والی طاقت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے علاوہ جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں اور دنیا سے پردہ فرما گئے ان کے پاس تھی، صرف مشرکوں کو ایمان دلوانے کے لیے، اور تمہارے باب تمہیں ایمان دلوا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں تمہارے ایمان کو، اتنی عمریں ہو گئی ہیں، شرم نہیں آتی تھوڑی سی بھی؟ چھتر لے لے بندہ کوئی 7-8 فٹ کا، اسو کے تیل میں بھیگا پڑا اور تمہیں ایسے لتر لگائے نا، خدا کی عزت کی قسم پتہ چل جائے گا یہاں کی تکلیف جب برداشت نہیں ہوتی نا، پھر وہاں کی کیسے کرو گے؟ جاہل، یہاں سے جاہل ہو تم، یہاں سے بھی جاہل ہو تم، چبل آدمی ہو تم، کرتے کیسے ہو یہ سب؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا۔ وی ہیو ٹو ایکسپٹ۔ اب اس آیت کو لے کے کہتے دیکھو حضور بھی مدد نہیں کر سکتے، غوث و خواجہ مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا، تو آپ ان سے یہ پوچھے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول تمہارے مددگار؟ اب اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور اگلا حصہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں۔ پھر فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، جبریل علیہ السلام مددگار ہیں، نیک مسلمان صالح المؤمنین مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں، اللہ ہی نے تو فرمایا۔ اب کیا پتا چلا؟ ہم اہل سنت والجماعت تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیتوں پر ایمان رکھے اور بعض کو جھٹلا دے، جیسے آج کل کے وہابی نجدی فالوورز کرتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق، ان کے سیلف ڈیزائرز کے مطابق نوجوانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن کریم کو مس کوٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں اور اس کو ایویڈنس کے طور پہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے نبیوں کو طاقت نہیں دی، جبکہ رب نے خود فرمایا میرے رسول مددگار ہیں۔ اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کافی ایسے بریلوی لوگ ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یار یہ بندہ صحیح جواب دے رہا ہے، اجن ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے ہی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بچپن سے لے کے آج تک دنیات کی کتاب یعنی کہ اسلامیات کی کتاب سے لے کے آج تک ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ وحی نازل کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل مددگار ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ اب اس دور کے اندر کون سا نبی باقی ہے جو وہ وحی لے کر آئیں گے؟ پہلی بات تو یہ، اس آیت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل ہی مددگار ہیں، کن کے لیے؟ پیغمبروں کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا میسج کنوے کرتے ہیں پیغمبروں کو کہ آپ کے پروردگار، آپ کے اللہ، آپ کے رب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ جو کہہ رہے ہیں یہ آگے آپ اس بھولی بھالی جاہل عوام تک پہنچائیں جو کہ مشرک بنی ہوئی ہے۔ یہ کام نہیں تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ یہ پھنس گیا سی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد کر سکتے ہیں، لیکن تب کر سکتے ہیں جب وہ اس دنیا میں حیات تھے، اس ٹائم ڈیمنشن کے اندر۔ اب وہ یہاں سے پردہ فرما چکے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو موت دی ہے۔ کڑوی بات ہے، بہت کڑوی بات ہے، لیکن یہ ریئلٹی ہے۔ موت کا مزہ ہر جاندار کو چکھنا ہے، تو کیا نبی علیہ السلام جاندار نہیں تھے؟ نبی پاک اس ٹائم ڈیمنشن میں، یا کوئی بھی پیغمبر اس ٹائم ڈیمنشن میں، یا کوئی بھی صحابی یا کوئی بھی صالح نیک کوئی بھی
اس ٹائم ڈیمینشن کے اندر اگر نہیں ہے تو وہ اس 24 گھنٹے والے دن کے اندر، جس میں رات بھی ہے، دن بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، نیند بھی ہے، جاگنا بھی ہے، حرکت کرنا ہے، گھومنا پھرنا ہے، رونا بھی ہے، سونا بھی ہے، ہنسنا بھی ہے، وہ لوگ جب اس ٹائم ڈیمینشن کے اندر نہیں ہے، کسی اور ٹائم ڈیمینشن کے اندر ہے، تو وہ وہاں سے بیٹھ کے یہاں مدد نہیں کر سکتے۔ مدد وہی کرے گا جس نے ان تمام لوگوں کو، جس میں پیغمبر ہیں، صحابی ہیں، یعنی کہ اہل بیت بھی ہے، نیک صالح اور شہداء اور وہ جتنے بھی آپ ماشاءاللہ سے نام لے گئے ہیں، جس نے ان تمام لوگوں کو موت دی ہے، وہی مدد کرے گا۔ کیونکہ اگر مدد ہوتی تو پھر ان تمام کو موت ہی نہ آتی۔ تو یہ قرآن کی آیت بتا کے اس کا غلط مطلب نکال کے عوام کو گمراہ مت کرو۔ تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر موجود ہے، میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یار یہ موبائل اٹھا کے دینا، یا یہ ٹی وی آن کر کے دینا، یا یہ پنکھا چلا کر دینا، وہ اگر قریب ہے تو وہ یہ سارے کام کر دے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ بیٹھا ملتان ہے، میں اس کو بول رہا ہوں یار وہ مجھے پانی تو پلا دو گا، کہ پاگل ہے، میں 100 کلومیٹر دور بیٹھا ہوں، تجھے کیسے پانی دے دوں؟ اور جو اس دنیا سے باہر ہے وہ کیسے مدد کرے گا؟ اس دنیا میں مدد کرنے کے لیے موقع پہ موجود ہونا اور جسم کا ایگزسٹنس بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے اس وقت ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، اتنے خوبصورت تھے۔ حضور حجت الاسلام لاہور کی سرزمین پہ تشریف لے جاتے ہیں، کسی جلسے میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، راستے سے گزر ہو رہا ہے، اچانک ایک غیر مسلم کی نظر حجت الاسلام کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ غیر مسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا بریلی کے بڑے مولانا ہیں، جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جن کو احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ بولے کون ہے؟ بولے یہ انہی کے بڑے شہزادے ہیں، یہ ہر وقت اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھتے ہیں۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ خدا کے لیے ملا کاریوں، بریلویوں، مزید بھولی بھالی عوام کے ایمان کو نہ بیچو، نہ سودا کرو۔ اپنے تو سودے تم اسکیپس کر چکے ہو، ایجنسیز کو اپنے ایمان بیچ چکے ہو، ان بھولی بھالی عوام پہ کچھ تو رحم کرو۔ یا تم نے ٹھان لیا شیطان کی طرح کہ میں دوزخ میں جاؤں گا تو اس مٹی سے بنے ہوئے ہر انسان کو بھی لے کے جاؤں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، وہ والے کام نہ کرو۔ ایک استاد کا نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ، وہ لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک کو مینار غوث پاک کی مبارک درگاہ کا ہے ماشاءاللہ۔ وہ جو مینار نظر آ رہا ہے آگے آپ کو، پلر نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، وہ غوث پاک کا روضہ، وہ سامنے دیکھیے بائیں طرف سفید رنگ کا اور اس کے بغل میں ہے۔ جواب دیجیے ماشاءاللہ، لبیک یا غوث اعظم، لبیک، ہاتھوں اڑا کے جواب دیجیے ماشاءاللہ۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، تو خیر یہ تمام ویڈیوز یہاں تک تھی، امید کرتا ہوں کڑوی مگر حقیقت پہ مبنی آپ کو یہ میری تمام باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی، میری ایکسپلینیشن پسند آ چکی ہوگی۔ آئی تب بھی نہ آئی تب بھی آپ نے مجھے کمنٹس میں جو ہے وہ رپلائی ضرور کرنا ہے۔ اپنی خوبصورت رہے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے گا آدھی ٹیک کو اجازت۔ اللہ حافظ۔